کہ یہ تو مولانا اجاز فرماتے تھے کہ ہمارے قافلوں کی نقل و حرکت یہ تو ہمارے کام کے الف با تا ہے، یہ فرماتے تھے، اس لیے اس کو آخری مت سمجھنا. اور بہت سے فرائض باقی ہیں، اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو اس کا جواب دینا پڑے گا، چاہے جماعت والا ہو یا بے جماعت والا ہو. اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے. تو مولانا الیاس صاحب یہ فرماتے تھے کہ میری تمنا ہے کہ ہر مسلمان جو مالدار ہے اپنی زکوٰۃ پوری علماء سے پوچھ کر ادا کرے. کتنے مالوں میں زکوٰۃ ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، کب ہے، کس کو دینا ہے. لیکن زکوٰۃ کا شوق نہیں ہے، زکوٰۃ کا جذبہ نہیں ہے. حج بھی بہت کریں گے، عمرے بھی بہت کریں گے، حالانکہ حج پوری عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے. حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ کیوں بھائی؟ حج ایک ہی مرتبہ، اور زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، ہر سال. تو نفل حج ہوں گے اور فرض زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. یہ جذبے کا نام دین، جذبے کا نام دین نہیں، طریقے کا نام دین. حج کا جذبہ ہے، عمرے کا جذبہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو فرائض باقی رہ جاتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو اللہ کا حق ہے اور مسکینوں کا بھی حق ہے. وہ حق تو مارا گیا، عورتوں پر بھی مردوں پر بھی. وہ کتنی لائنوں کے مالوں کی زکوٰۃ ہے وہ علماء سے پوچھو. خالی کیش پر زکوٰۃ نہیں ہے کہ بھئی کیش کی زکوٰۃ دے دی یا کوئی چندے والے آئے تو اس کو دے دیا. یہ بھی غلطی ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو، اپنے صدقے کو غریب کی ضرورت سمجھتے ہیں. غریب کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے. غریب کی ضرورت نہیں ہے تو کس کی ضرورت ہے؟ یہ مالدار کی ضرورت ہے. جیسے دھوبی سے کپڑے دھلواتے ہو، دھوبی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہے. دھوبی سے کپڑے دھلواتے نا تو دھوبی کی مدد کے لیے دھلواتے ہو، تو کس کے لیے؟ اپنے لیے. ہمارے کپڑے پاک ہوں گے، اس طرح وہ مال پاک ہو جائے گا جس میں سے زکوٰۃ نکلی. نہیں تو وہ مال ناپاک ہے، اس میں میل ہے، لوگوں کا حق ہے اندر، وہ کھا جاتے ہیں. زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اسے کھا جائیں گے. یہ حق ہے اللہ کا. تو عمروں کا شوق، حجوں کا شوق ٹھیک ہے، لیکن ذمہ داری پوری نہیں ہوگی. شوق پورا ہوگا، ثواب ملے گا، میں اسے انکار نہیں کرتا، لیکن زکوٰۃ نہیں دی ہے تو کہ اس کا بڑا عذاب ہے. ہاں، پائی کی زکوٰۃ ایسی واجب ہے جیسے 4 فرض ہے تو ہر رکعت فرض ہے. یہ نہیں کہ 3 رکعت پڑھ لی رہ گئی تو 4 بھی نہیں ہوئی. زور کی 4 میں سے 3 پڑھے، 1 چھوٹ گئی تو 4 بھی نہیں ہوئی. ہاں، کہ مال کی نعمت ہے، کہ اس میں حق ہے. ایمان تازہ ہوتا ہے تو اس حق کو خوشی ادا کرے گا. خوشی کیوں؟ کہ اللہ نے مجھے مالدار بنایا. اللہ غریب بناتا تو دوسروں کی زکوٰۃ کھانی پڑتی، دوسروں کا صدقہ کھانا پڑتا، دوسروں کی خیرات کھاتا. آج اللہ نے میری حالت اچھی کر دی اور مجھے مالدار بنا دیا تو میں اللہ کا حق ادا کروں. یہ خوش دلی سے زکوٰۃ دے، یہ کہا گیا خوش دلی سے زکوٰۃ دے. تو صحابی کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والا آدمی آیا کہ آپ کے جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہے کہ کتنی؟ تو انہوں نے ایک عمر کا جانور بتایا کہ اتنی عمر کا جانور، اتنی عمر کا اونٹ آپ دیں گے. اونٹوں کی زکوٰۃ کا حساب ہے خاص کتابوں میں. تو انہوں نے اونٹوں کی زکوٰۃ کا حساب بتایا کہ اتنی عمر کا اونٹ آپ کے ذمہ واجب ہے، وہ آپ ادا کر دو. تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ جس عمر کا اونٹ آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ تو چھوٹی عمر کا ہوگا، وہ کیا کام دے گا؟ میری رائے ہے کہ اچھی عمر کی اونٹنی لے جائیے. آج مجھے اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زکوٰۃ وصول کر کے اپنے پاس تو رکھیں گے نہیں، کسی غریب کو دیں گے. تو اگر آپ اچھی عمر کی اونٹنی لے جاؤ گے تو وہ دودھ بھی دے گی، غریب کے بچے کھائیں گے اور سواری کا کام بھی دے گی. تو غریب کا کام ہو جائے گا، سفر میں بھی اور حضر میں بھی. کہ گھر پر ہوگا تو دودھ پیے گا، سفر پیش آئے گا تو سواری کرے گا. اس لیے بڑی عمر کے لے جاؤ، یہ تو چھوٹا ہے، اسے پالنا پڑے گا. یہ کہہ رہے ہیں جتنا واجب ہے اس سے زیادہ، چونکہ شریعت ہے. انہوں نے کہا کہ فرض میں زیادتی نہیں ہوتی، جتنا واجب ہے وہی کیا جائے گا. جب مغرب کی 3 ہے تو 3 رکعت پڑ جائے گی، چوتھی نہیں. فجر کی 2 ہے تو 2 ہی پڑ جائے گی، تیسری نہیں. اس لیے جو واجب ہے میں اس سے زیادہ نہیں لے سکتا، یہ فرض ہے. شریعت کو جانتے تھے، مسائل کو بھی جانتے تھے، فضائل کو بھی جانتے تھے. ہماری طرح سے نہیں ہے، فضائل یاد ہے، مسئلہ یاد نہیں ہے تو عمل غلط ہوگا، فضیلت نہیں ملے گی. فضیلت اس وقت ملے گی کہ جب عمل کو صحیح کرے، اور عمل صحیح کرنے کے لیے مسائل جاننا ضروری ہے. پھر مسائل اور فضائل دونوں جمع ہو جائیں گے.
کہ عمل بھی صحیح ہو گیا, پوری فضیلت ملے گی. ورنہ یوسف صاحب اس کی تاکید کرتے تھے کہ اپنی عبادت میں مسائل فضائل جمع کرو. اب وہ بات نہیں کہی جاتی, اس لیے لوگ مسائل سے بھی خبر ہے, عمل الٹے سیدھے ہوتے ہیں. وہ مسائل سے واقف تھے کہ میں زیادہ نہیں لے سکتا, یہ فرض ہے, فرض میں زیادتی کرنے کا حق بھی نہیں, کم کرنے کا بھی حق نہیں. نصیبا مفروضہ, ایک حصہ ہے مقرر کیا ہوا, اس میں کم زیادہ نہیں, اس لیے میں زیادہ نہیں لے سکتا. کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں, کوئی زور زبردستی آپ کی طرف سے نہیں ہے, میں تو اللہ کے شکر میں دے رہا ہوں, آج مجھے اللہ نے مال دیا, اور آج اللہ کے نبی کا آدمی میرے پاس زکوٰۃ وصول کرنے آیا, یہ میری سعادت ہے. اس نے کہا پھر بھی نہیں, اگر آپ کو اصرار ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یہاں قریب میں ہے, وہاں چلو, وہیں مسئلہ رکھو, اگر حضور منظور فرمائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, ورنہ مجھے زیادہ لینے کا حق نہیں ہے. سب مسائل والے, سنت شریعت پر عمل کرنے والے, جانتے بھی تھے مسئلہ, بتاتے تھے بھی مسئلہ. تو دونوں گئے, جا کر پورا ماجرا عرض کیا کہ یہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی کہ آپ کے اوپر فرض تو یہی ہے. کیوں کہ نبی کو بھی فرض گھٹانے بڑھانے کا حق نہیں ہے, وہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. آپ نے فرمایا کہ فرض تو یہی ہے, اس سے زیادہ نہیں, کہ میں خوشی سے پیش کرتا ہوں. تو فرمایا ٹھیک ہے, ہم قبول کرتے ہیں, مگر یاد رکھو فرض وہی ہے جو بتایا ہے, تمہارے اخلاص کی وجہ سے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. آپ نے قبول فرمایا اور دعا دی. یہ مخلص کہلاتے ہیں, اپنے مال میں, اپنی نعمتوں میں. یہ ایمان کی بات ہے کہ ایمان تیار ہوتا ہے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنا خوشی خوشی, اللہ نے مجھے موقع دیا ہے. تو یہ نبیوں والا طریقہ ہے کہ اپنی نعمتوں میں نعمت دینے والے کا حق ادا کرنا, اور خوشی خوشی کہ مجھ کو اللہ نے موقع دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم برا ماننے والے نماز پڑھ رہے ہیں, شکر میں پڑھ رہے ہیں کہ مجھے بخشا بنایا اللہ نے, اس لیے اب اس کی عبادت ایسے کروں گا کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے. داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا اللہ نے. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, باپ بیٹے دونوں بادشاہ ہیں, اور بادشاہت بھی دونوں کی عجیب ہے. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر ان کو بادشاہت دی, جنتوں پر, پرندوں پر, ہواؤں پر. ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی. داؤد علیہ السلام ان کے باپ ہیں, اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا. بنی اسرائیل کا ایسا بادشاہ کوئی نہیں بنا, نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. اور بنی اسرائیل کے ایسے بادشاہ ہیں کہ سارے بنی اسرائیل ان کی بادشاہت پر متفق ہو گئے تھے, ورنہ بنی اسرائیل کبھی نبیوں پر متفق نہیں ہوتے, ہمیشہ نبیوں سے کھینچتان ان کی رہتی ہے. بنی اسرائیل کی نبیوں سے کھینچتان, اپنے نبیوں سے, نبی بھی ان